اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گڈ ایوننگ گڈ مارننگ ایوری باڈی آئی وش بیسٹ آف لک پیس اپون لو مرسی happy joy. So today's my topic is women rights. Like just know تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹی وی میں میری ایک بیٹی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہی تھی عورت مارچ کے حوالے سے. تو اس میں یہی چل رہا تھا کہ کیا عورت کو حقوق ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عورت کو واقعی اس کے وہ حقوق جو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے، اور یہ بڑی دیر کے نہیں ملے. تو ملے بڑی دیر کے نہیں ملے، بہت کم ہوا ہے یہ. حالانکہ ہر امت میں شریعت میں اس کی تاکید کی گئی ہے. تو مجھے جب یہ احساس ہوا کہ 5 بیٹیاں ہیں نا، تو مجھے یہ احساس ہوا. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں اصل میں بات کیا ہے. تو اب جب میں نے مجھے یہ ملی ہے تو اس لیے کہ مجھے درد ہو، تو واقعی ہوا. میں نے بولنا شروع کیا اس کے بارے میں، جہیز کے بارے میں، جو سب سے بڑی لعنت ہے ہمارے معاشرے میں، اور جو بڑے بڑے حال ہیں جہاں پہ ان کی فضول پیسے ہم اڑاتے ہیں، جس کے لیے ہم نے پوری زندگی گروی رکھ دیتے ہیں، سود پہ بھی لیتے ہیں. اب جو ہم دکانوں سے لیتے ہیں وہ تو 15% 16 30% ہوتا ہے، وہ تو آدمی پے ہی نہیں کر سکتا. تو میں نے بتانا شروع کیا، مذمت ہوئی لیکن کوئی پیچھے نہیں چلا. پھر میں نے کہا، جہاں تک کہا اپنی عورتوں کو کہ یار آپ ادھر جب آپ جاتی ہو ہال میں تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ کی عزت نہیں ہو رہی، آپ کی تحصیل کی جا رہی ہے، آپ کو پھر بھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کیوں نہیں مانگتی جائیداد سے حصہ. میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اور جتنی میری ہمت تھی میں کہتا رہا ہوں عورتوں کو کہ آپ اپنا حصہ مانگیں. کیونکہ بعض عورتیں بیٹیوں کہتی نہیں ہم نے نہیں لے لا، وہ اس کو برا سمجھتی ہیں، جیسے نا وہ ایک دوسرے کو تانا بن جاتا ہے. لیکن بعد میں جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر پچھتاتی بھی ہیں. تو میں نے پوری کوشش کی خاندان میں یہ چیز، اور پورے شہر میں جہاں جہاں پہ بھی میں جاتا رہا یہی ٹاپک تھا میرا. تو شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا. کسی شادی پہ میں نے کہا پریکٹیکلی عمل کریں. تو کیا ہوا کہ کوئی بھی میرے پیچھے نہیں، میں اکیلا ہی رہ گیا. اس میں میری بہنیں، میری بیٹی ہیں، میری بیوی، میری ماں، سب تھے. جہاں پہ جانا تھا وہاں پہ گئے وہ. پھر بھی میں چپ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ان کی زبردستی تو نہیں ہم روک سکتے. اب چل رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ پراپرٹی میں حصہ لیں. پراپرٹی میں ہاف کیوں ہے عورت کا؟ اگر ہم لیگل رائٹس دیکھیں ایز اے اسلام، تو عورت کو نہ تو شادی پہ 1 روپیہ لگانا پڑتا اور نہ ساری زندگی اس کو چاہیے کہ وہ لگائے. وہ سارا جو حق ہے نا وہ مرد کا ہے، وہ رسپانسبل ہے اس کی عزت کا بھی، اور اس کے کھانے پینے کا بھی، کپڑے کا بھی، پہننے کا بھی. وہ رسپانسبل ہے. ایکچولی خدا نے اس کو رسپانسبل بنایا، اور عورت کو اس لیے ہاف دیا کہ جب سارا خرچہ ہی شوہر نے اٹھا، اب تو اٹھاتے نہیں ہے نا. تو یہ ڈفرینٹ بات ہے. جب ہم نے اس کو قانون کو فالو نہیں کیا تو ہم کیسے اس کو غلط بول سکتے ہیں؟ جب ہم فالو کریں تو پھر پتہ چلتا ہے نا بھی عورت نہ تو جہیز میں ساتھ لائی، اور نہ ہی اس کو کوئی بڑی نوکری چاہیے شادی کے لیے. کیونکہ اب یہ ہوتا تھا پہلے تو خالی جہیز ہی ہوتا تھا نا، اب تو اچھی نوکری بھی چاہیے پھر رشتہ ہوگا. یہاں تک بات چلی ہوئی ہے. تو وہ عورت کیسے آئے گی فیر ہو کے آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے وہ کمپرومائز کرے گی، جب اولاد بڑی ہو جائے گی تو پھر اس کا ٹائم آ جائے گا. اب یہ میں نے بتانے کی بھی کوشش کی، اپنی بیٹیوں کو بھی بتایا، میں نے دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کی کہ بیٹا یہ حق جو ہے نا وہ مانگنا چاہیے، نہیں کہ چھیننا چاہیے. اب وہ چھیننے کی طرف آ رہے ہیں. کہ نہیں بھی ہم تو برابری. اب دیکھیں فوج میں یا کوئی اسپورٹس میں
یا کوئی ایسے جو ہارڈ ورک ہیں، جو روڈ بناتے ہیں، کنسٹرکشن بناتے ہیں، جو جس میں ڈینجرس ہوتا ہے، وہ اوپر چڑھے ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتیں تو نہیں نہ جا سکتی، وہاں پہ تو نہیں نا برابری ہو سکتی، اور ویسے بھی ان کو بیچنا زیادتی ہے، کیونکہ اس میں وہ فزیکلی وہ ایسی بنی نہیں، فزیکلی وہ بنی ہے، ٹیچر بن سکتی ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہیں، ان کے جو سافٹ کام ہے، کاپی پینسل والے اور عقل والے یا ہمبل والے ٹھنڈے کام، اس میں وہ ہر شعبے میں آ سکتی، کون سے شعبے میں نہیں جا سکتی، وہ جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ برابری، اسی طرح بعض کام ایسے ہیں جو مرد نہیں کر سکتا، مثلا مرد جو ہے گھر کے کام ہیں اس میں بھی تھوڑے سست ہوتے ہیں، میں نے اپنے آپ میں محسوس کیا، اور پھر بچوں میں وہ مین کہ وہ اتنا، جو ماں ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے یا ہمبل رہتی ہے، وہ باپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ باپ تو آؤٹ ڈور میں گئے ہوئے ہیں، تو تھک کے آئے ہیں، تو ان کو اتنا ٹائم نہیں، تو جو ماں ہوتی ہے وہ سیکریفائی کرتی ہے اولاد کے لیے۔ لیکن اب میں نے محسوس کیا ہے کہ ہماری جو نہ تو وہ مرد رہ گئے ہیں، نہ ہی وہ عورتیں رہ گئی، جن کو فیملی کا احساس تھا یا اپنے بچوں کا تھا، اپنی پڑی رہتی ہے، سوری ٹو سے دیٹ، اوپر سے ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں ہوتے۔ تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہمیں اوپر نیچے کرنے کی، سب ایکول ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، لیکن ہر کام میں ایکول نہیں ہے، کسی کام میں عورت کا مرتبہ زیادہ ہے، اہمیت زیادہ ہے، کسی کام میں مرد کی زیادہ ہے، تو اس میں کمپٹیشن مت کریں آپ۔ تھینک یو ویری مچ، اور بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی میں تھوڑا نا وہ سوچوں گا، تھوڑا نا تھاٹس میں، اور قرآن اسٹڈی کروں گا دوسرے، تو پھر یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں کوئی بھی، اور اب میں اپنی بیٹیوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور بیٹوں سے بھی، دیکھیں بہت پڑھی لکھی عورتیں ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، پڑھے ہیں، انہوں نے کافی امپروو کیا اپنے آپ کو، بہت زیادہ امپروو کیا، اور آئی ایم ہیپی فار دیٹ۔ تو اس کا وجہ یہی ہے کہ اب ان کو موقع بھی ملنا چاہیے، لیکن وہی جو اچھی ہو، صاف ستھری ہو، روڈے بنانے والی بتانا نہ لگا دیں یا پٹھے پہ لا دیں، یہ تو نہیں ہوتا نا مین کے، ایسی جاب پہ تو جو مرد کر سکتے ہیں وہی کرتے ہیں، وہ بھی پورے ڈسپلن کے ساتھ، کیونکہ یہ ڈینجرس ہوتی ہے، اس میں مرد ہی زیادہ مرتے ہیں ایکسیڈنٹس میں، اور جو کیمیکلز ٹائپ جو ہوتے ہیں، اس میں زیادہ مردوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ سیکریفائی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنی بیٹیوں کو، عائشہ کو، سحرا کو یہ بات کھل کے بتائی، بیٹا اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو چانس دے رہا ہے نا، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جیلس ہوں گے یا کوئی میں باپ بن کے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، ان کو کہا کہ میں باپ بن کے میں نے سوچا ہے، تو میں تو آپ لوگوں کی مدد کروں گا، میں تو آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو مسٹیک مین سے ہوئی ہیں، جو ہسٹری میں جو وہ کرتے رہے، میں تو وہ آگے ہی کروں گا، تاکہ آپ جتنی بھی دیر ترقی کرتی رہے، اوپر جاتی رہے، اپنی خاندان کی، ان کے ملک کی، قوم کی، انسانیت کی خدمت کرتی رہیں ایز اے لیڈر۔ لیکن پولیٹکس میں آپ دیکھ لیں، پولیٹکس میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے ایک کمپین آپ دیکھ لیں کیسے ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس میں آپ جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اب گواہی جو آدھی ہے، اب ایک میری بہن کہہ رہی تھی کہ گواہی کیوں آدھی ہے، گواہی آدھی اس لیے ہے کہ وہ بعض دفعہ ان کے بینچ بنتے ہیں، پیئر، اس لیے اس کو بینچ بولتے ہیں، پیئر دو کا ہے نا، اس کو بینچ ہی بولیں گے، 2 کا، 4 کا، 6 کا، یہ بینچ ہوتے ہیں، تو ان کے بینچ بنتے ہیں تاکہ ایک انڈر پریشر آ جائے تو دوسری انڈر پریشر نہ ہو، کیونکہ سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے نا، وہ تو آج کل مرد نہیں سنبھال رہے، تو عورت کا مین کے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہ طرح طرح کے بچے غیب، کیا کیا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں جسٹس ڈپارٹمنٹ ویلکم، بٹ اس میں آپ بینچ ہونا چاہیے، اس لیے میں نے بینچ کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ہائر ان جسٹس ان ہائر پلیس، ناٹ ان سول ٹائپ، مین لائک ان ہائر جسٹس، اگوائی بھی اس لیے ہے کہ پریشر آ جاتا ہے، اب میں نے دیکھا کہ پریشر میں زیادہ تر میری مثال لے لیں، کوئی ایک بھی نہیں ساتھ ٹکی میرے ساتھ، اتنا پریشر آیا، تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ
آپ میری بیٹی ہو، میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ پڑھی لکھی ہو. یہ چند ہی لوگ ہیں جن کو ابھی اتنا شعور نہیں، جو پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ اپنے نالج کو ذرا تھوڑا رانگلی استعمال کر رہے ہیں. کن لوگوں کو اٹھانے کے لیے جو نیرو پلیسز سے آئے ہیں، جن کو اتنا علم نہیں ہے، وہ ان کو بھی، اگر آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو آپ دیہاتوں میں جائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. یہ کام ہے اصل. یہ احتجاج کر کے دنیا کو دکھانا، یہ وہ کرنا، یہ تو ہم اپنی خود ہی بےزتی کر رہے ہیں اپنے اسلام کی، اپنے دین کی. ٹھیک بات. تو اگر ہم جانا ہے تو ہم ان کو انوائرمنٹ کریں، کوئی ایسا پروگرام بنائیں، ایسی ایکٹیویٹیز بنائیں کہ وہ جو گاؤں میں جو عورتیں ہیں وہ ان کو ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے، وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، وہ چھوڑ دیں گی، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ میری تو پراپرٹی، میرا یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا، یہ ولی بنا سکتی ہیں، یہ ولی بنا سکتی ہیں، اور ولی کو یہ گلی بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ان کو جا کے آپ ایجوکیٹ کریں، ان کے لیے کوشش کریں، جائیں فیلڈ میں جائیں. یہی تو کام ہے آپ لوگوں کا. آپ اگر میسنجر بننا چاہتے تو آپ عورتوں کے لیے میسنجر بن سکتی ہیں، کیوں نہیں بن سکتی؟ آپ ان کو لیڈ کریں، آپ ان کو ایجوکیٹ کریں وہاں پہ جہاں پہ کوئی ٹی وی تک نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم نے کتنی کنٹروورسی چل رہی ہے میڈیا پہ. تو یہ چیزیں کچھ تھوڑی نا، یہ اپنا آپ خود ہی اپنے جو کمزوری ہیں، ویکنس ہیں، اس کو ہم اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. تو ہمیں اگر اجاگر کرنا ہے تو اچھے کے لیے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، مجھے بھی دے. آئی ایم سوری ٹو سے if anybody not agree with me. I love you all. Thank you very much. اللہ حافظ.